اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ محکمہ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے شیرار افریدی کی ضمانت منسوخی اور ضمانت کینسل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور سماعت کا آپ لوگوں کا حوال بتاتے ہیں۔ اور شیرار افریدی کے لیے جو جج کھڑے ہوئے تھے، آج جج کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اور شیرار افریدی قومی اسمبلی میں ان لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ یہی لوگ تو منافق ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ 9 مئی کے میں بہت سے ٹاپک بنا رہا ہوں جو روزانہ کی بنیاد پر کیسوں کی سماعت ہوئی ہے، ان کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر فروخ ستار صاحب نے بہت اچھا فیصلہ دیا، جب عدالتیں تمام سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک لیٹ ہو چکی تھی، اور ان کا سربراہی میں سب سے بڑا لیٹا ہوا تھا قاضی فراڈ عیسیٰ، منافق شخص جس نے تمام عدلیہ، انصاف، انسانی حقوق تمام بربادی کی، اور اس شخص نے تمام پاکستانیوں کو حقوق کو محروم رکھا اور پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ اور سب سے بڑا منافق اور سب سے بڑا جہنم کا کتا قاضی فیض عیسیٰ، جو اپنی قوم کی پیٹھ میں چھرا اور اپنی قوم کے ساتھ غداری کی، اور پاکستان قوم کے پیٹھ میں چھرا گھونپا نواز شریف کی محبت میں، لوگوں کو اغوا کرانے میں، لوگوں کو تشدد کرانے میں، لوگوں پر ظلم و ستم کرانے میں سب سے بڑا کردار قاضی فیض عیسیٰ کا ہے، اور یہ قاضی فیض عیسیٰ سب سے بڑا منافق شخص ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، درخواست منسوخی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا گیا اور فریقین سے جواب طلب کر لیا گیا۔ محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم شیرار افریدی چائنا کی عدالت میں جائیں گے، وہاں چائنا کے چیف جسٹس کو چاہیے تھا پوچھ لیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے، تشدد کر کے اور مینڈیٹ کا ووٹ چوری کر کے آپ کا جو حق ہی نہیں بنتا تو آپ چیف جسٹس بن گئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ جسٹس بابر فروخ ستار نے شیرار افریدی اور شہزانہ گلزار کو جو ضمانتیں دی، ان پر اس کو چاہیے تھا کہ بابر فروخ ستار کے ساتھ کھڑے ہوتے اور قومی اسمبلی میں ایک دبنگ تقریر کرتے اور اس پر بہت شور مچاتے، لیکن افسوس محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم چیف جسٹس پہلے بھی بکے ہوئے، اور وہاں دیکھیے سب سے بڑا جو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ججوں کو لا کر ایک عدالت میں مسلط کر کے، کیونکہ وہ انصاف کریں۔ میں نون لیگ کے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں، جس طرح شیخ مجیب کے وہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں کہ بھٹو مجھ سے فارغ ہوں جو تجھے پھانسی پر چڑھائیں گے۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں گواہ ہے کہ شیخ مجیب کے بعد بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا۔ دیکھیے، یہ لوگ عمران خان سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کون سی طاقتیں، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ۔ تو اس لیے عمران خان نے نواز شریف تو کہتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نواز شریف قدم آگے بڑھاؤ، میں نے قدم بڑھائے تو پیچھے کچھ نہ، تو نواز شریف پاکستانی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب قدم بڑھا تو دیکھا تو آگے نواز شریف اگلے گھنٹے لندن میں تھا اور بھاگ گیا تھا۔ اس لیے پاکستانی قوم بھی نواز شریف کو اسی طرح کی۔ دیکھیے، میں تو شیرار افریدی سے یہ امید کرتا تھا کہ جب ان ججوں کے معاملہ تھا تو سب سے پہلے یہ شخص قومی اسمبلی میں دھویں دھار تقریر کرتا اور پریس کانفرنس کرتا اور یہ شخص کھڑا ہو جاتا، کیونکہ جب مشکل وقت تھی، جب شیرار افریدی اور شہزانہ گلزار پر جو مشکل وقت تھا، جو سب سے مشکل وقت تھا، ان ججوں نے ان کو ضمانت دی اور اسلام آباد میں رہائش پذیر کیا اور ان کو بہت ہی فیسیلیٹیٹ کیا۔ لیکن افسوس ہے کہ شیرار افریدی جب شہزانہ گلزار الیکشن جیتنے کے بعد ان لوگوں نے ججوں کے ساتھ جو سلوک کیا، نہ ججوں کی خاطر ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی، نہ کچھ بیان دیے، سوائے نعرے بازی کے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر رہیں، اور امید ہے کہ آپ 9 مئی کے یا دیگر معلومات، کیونکہ ابھی کچھ کیسوں میں نوٹس ہیں، کچھ کیسوں کی سماعت ہوئی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شکریہ۔